الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم اور بہت مبارک مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کا کیا مقصد ہے، اور نیت کی کیا اہمیت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یہ الفاظ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو صرف ایمان والوں کو پکارا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان ایمان کی علامت ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لازمی حکم ہے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے وہ کوئی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف یہ امت محمدیہ کی عبادت نہیں، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت چلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی روزے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی روزے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ اللہ کی بہت قدیم اور بہت اہم عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کا مقصد بتلایا، فرمایا کہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ میرے بھائیو، تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا، یہی تقوی کا مطلب ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے رک جائے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ ہاں، جب انسان روزہ رکھتا ہے، وہ اکیلے کمرے میں بھی تنے تنہا بھی ہو تو پانی نہیں پیتا، حالانکہ کوئی انسان اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، مگر وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آ جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم اصول بتلایا ہے کہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں تو اسے اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ سب رکھ رہے ہیں اس لیے میں بھی رکھ لیتا ہوں، تو یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی شخص روزہ صرف اس لیے رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یہی حقیقی روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر روزہ بھوکا رہنے کا نام ہوتا تو غریب لوگ سب سے زیادہ روزہ دار ہوتے۔ ہاں، روزے کا مطلب ہے زبان کو جھوٹ سے بچانا، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچانا، اپنے دل کو گناہوں سے بچانا۔ یہی اصل روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے نہیں بچتا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے میرے دوستو، آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے۔ ہم اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں گے، ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں گے، ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے۔
اگر ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔